معاویہ یہ نام تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن ان کی کہانی اصل میں ہے کیا؟ آج ہم ایک خاص ڈاکومنٹری کے بیان کو سمجھیں گے تاکہ اس متنازع شخصیت کے عروج کو جان سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سنسنی خیز جملہ ہے، اور اس ڈاکیومنٹری میں پیش کیا گیا یہ قول ہمیں شروع سے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ کوئی عام سی تاریخی کہانی نہیں ہونے والی۔ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو سنگین الزامات اور گہرے تنازعات سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ کہانی کی شروعات ہوتی ہے دو قبیلوں سے۔ ایک طرف معاویہ کا قبیلہ بنو امیہ اور دوسری طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم، اور ان کے درمیان دشمنی بہت پرانی اور گہری تھی۔ اس ڈاکیومنٹری کے مطابق ان دو قبیلوں میں آپ سمجھ لیں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف تھے بنو امیہ، امیر، طاقتور اور مکہ کی عیش و پرست زندگی جینے والے، جنہوں نے اسلام کی شروع میں سخت مخالفت کی، اور دوسری طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم، کعبہ کے محافظ اور اسلام کے سب سے پہلے حمایتیوں میں سے۔ یہیں سے اس بیانیے کے مطابق ٹکراؤ کی بنیاد رکھی گئی۔ جنگ بدر میں آ کر یہ قبائلی دشمنی ایک دم سے ذاتی ہو گئی۔ ماخذ کے مطابق جب علی ابن ابی طالب نے معاویہ کے بھائی اور نانا دونوں کو قتل کیا تو یہ معاویہ کے لیے ایک بہت بڑا ذاتی صدمہ تھا۔ ڈاکیومنٹری یہ دعویٰ کرتی ہے کہ بس اسی لمحے سے معاویہ کے دل میں علی کے لیے ایک ایسی نفرت پیدا ہوئی جو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلام کے ایک دشمن سے معاویہ اتنی اونچائی تک یعنی اقتدار کی سیڑھیاں کیسے چڑھ گئے؟ کہانی کا اگلا حصہ اسی بارے میں ہے، ان کے اسلام قبول کرنے اور پھر دھیرے دھیرے نئی اسلامی ریاست میں اپنی جگہ بنانے کے بارے میں۔ یہ ٹائم لائن ہمیں پوری تصویر دکھاتی ہے کہ یہ سب ہوا کیسے۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ معاویہ کے خاندان نے مکہ فتح ہونے کے بعد ہار کر اسلام قبول کیا تھا، لیکن اصل ٹرننگ پوائنٹ وہ آیا 639 عیسوی میں، جب خلیفہ عمر نے انہیں شام کا گورنر بنا دیا، اور یہی وہ عہدہ تھا جو ان کے آنے والے اقتدار کی بنیاد بنا۔ ڈاکیومنٹری میں معاویہ کے کردار کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تو وہ کھانا کھانے کو ترجیح دے رہے تھے۔ جب یہ بار بار ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے جو ماخذ کے مطابق ان کی دنیاوی خواہشات پر ایک طرح کا تبصرہ تھا۔ اور یہاں سے کہانی ایک بہت تاریک موڑ لیتی ہے۔ ڈاکیومنٹری یہ سوال اٹھاتی ہے، کیا معاویہ نے دو خلفاء کی موت سے فائدہ اٹھایا؟ وہ بتاتی ہے کہ خلیفہ عمر کے قاتل کا آقا معاویہ کا قریبی تھا، اور جب خلیفہ عثمان کو مدد کی ضرورت پڑی تو معاویہ جو شام میں اپنی پوری فوج کے ساتھ بیٹھے تھے ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچے۔ ماخذ کے لیے یہ واقعات محض اتفاق نہیں ہیں۔ اب تک جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سب اس ایک بڑے ٹکراؤ کی طرف لے جا رہا تھا، یعنی معاویہ کی چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب کے خلاف کھلی بغاوت۔ دیکھیں، جب علی خلیفہ بنے انہوں نے آتے ہی ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ عثمان کے مقرر کیے گئے تمام گورنروں کو ہٹا دیا، اور اس ایک فیصلے نے معاویہ کو سیدھا سیدھا خطرے میں ڈال دیا۔ ان سے ان کا پورا پاور بیس چھینا جا رہا تھا۔ ماخذ کے مطابق بغاوت کی اصل وجہ یہی تھی، اپنا اقتدار بچانا، عثمان کا بدلہ لینا نہیں۔ جنگ صفین کا میدان، علی کی فوج جیت کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ ہار کو سامنے دیکھ کر معاویہ نے ایک ایسی چال چلی جس نے پوری جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ قرآن کے صفحات اپنے نیزوں پر اٹھا لیں۔ علی کی فوج میں بہت سے لوگ دین کے احترام میں رک گئے۔ آخر وہ قرآن کے خلاف تلوار کیسے اٹھا سکتے تھے؟ تو سوال یہی بنتا ہے، جیسا کہ اس ڈاکیومنٹری میں پیش کیا گیا ہے، کیا یہ خون خرابہ روکنے کا ایک نیک عمل تھا، یا خلافت پر قبضہ کرنے کی ایک بہت ہی شاطرانہ سیاسی چال تھی؟ علی کے قتل کے بعد اب اقتدار کے راستے میں صرف ایک رکاوٹ باقی تھی، تو معاویہ نے علی کے بیٹے حسن کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں انہیں پوری سلطنت کا کنٹرول مل گیا۔ اس معاہدے کی شرطیں بہت صاف تھیں۔ پہلی، معاویہ قرآن و سنت کے مطابق حکومت کریں گے۔ دوسری، علی کے چاہنے والوں کو کچھ نہیں کہیں گے، اور سب سے اہم، وہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائیں گے۔ خلافت واپس حسن یا ان کے بھائی حسین کو ملنی تھی۔ ماخذ کے مطابق معاویہ نے یہ سارے وعدے مان لیے، لیکن ان کا ارادہ وہ کچھ اور ہی تھا۔ اور یہاں پر ڈاکیومنٹری اپنا سب سے سنگین الزام لگاتی ہے۔ جیسے ہی اقتدار مضبوط ہوا، معاویہ نے اس بیان کے مطابق معاہدے کی سب سے بڑی رکاوٹ یعنی حسن کو راستے سے ہٹوا دیا۔ انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا، جس سے معاویہ کے لیے اپنے بیٹے کو جانشین بنانے اور ایک خاندانی بادشاہت کی بنیاد رکھنے کا راستہ بالکل صاف ہو گیا۔
तो इन तमाम वाक़यात के बाद मुआविया ने अपने पीछे कैसी मिरास छोड़ी, आइए देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्री इसका क्या नतीजा निकालती है। इस डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक मुआविया ने एक ऐसी रस्म शुरू की जो 60 साल से भी ज़्यादा तक चली। वो क्या थी? सल्तनत की हर मस्जिद के मेंबर से अली इब्न अबी तालिब पर बाकायदा लानत भेजना। ये ज़ाती दुश्मनी को स्टेट पॉलिसी बनाने जैसा था। और फिर आया वो फैसला कुन कदम जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। अपने मुआहदे को तोड़ते हुए मुआविया ने अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन नामजद कर दिया। माखज़ के मुताबिक इस एक काम ने इस्लामी हुकूमत का पूरा उसूल ही बदल दिया। खिलाफत अब लियाकत पर नहीं बल्कि विरासत पर चलने लगी, यानी ये एक बादशाहत बन गई। माखज़ के मुताबिक मुआविया मरने से पहले जानते थे कि उनका ये फैसला आगे जाके कितना बड़ा मसला बनेगा। उन्होंने अपने बेटे यजीद को हुसैन इब्न अली से खबरदार किया और पेशगोई की कि वो उसकी हुकूमत को कभी नहीं मानेंगे। और यहीं से इस्लामी तारीख़ के अगले और शायद सबसे अलमनाक बाब का आगाज़ हुआ। तो आखिर में सवाल ये उठता है, अगर इस डॉक्यूमेंट्री में पेश किया गया बयान दुरुस्त है तो ये हमें क्या सिखाता है? ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स के ज़ाती इरादे ना सिर्फ एक पूरी सल्तनत का बल्कि एक पूरे मजहब का रुख हमेशा के लिए बदल दें?